السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 518 اور سورت قاف، آیات ہیں 001 سے لے کر 015 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ واو قسمیہ، اس لیے ترجمہ کریں گے قسم ہے، اور المجید بڑی شان والا، یہ قرآن کی صفت ہے اور اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس آگاہ کرنے والا انہی میں سے، اور کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، جبکہ دستور یہ ہے کہ کسی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں تو انہی کی قوم میں سے، تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو، مگر انہیں اس بات پر تعجب ہوا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اچھا، جب ان تک دعوت پہنچی تو آخرت کے وقوع کی طرف تنبیہ کی جاتی رہی، ہر نبی یہی دعوت دیتا رہا، تو وہ ایسا تعجب کر رہے ہیں، تو سنیے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ذَلِكَ رجع یعنی یہ واپسی بعید از عقل ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر بھی تعجب ہے انہیں، رسول انہیں کی قوم سے آئے اس پر بھی تعجب ہے۔ تو اب جو ہے کھلے کھلے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، تو سنیے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے زمین جو گھٹاتی ہے ان سے، یعنی ان کے جسم سے مٹی جو کھاتی ہے، کھانا شروع کرتی ہے، چمڑی پھر ہڈی، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے حفاظت کرنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ان کے حالات، ان کے موت، ان کی زندگی، سب کچھ اس کتاب میں درج ہے، اور حفیظ یعنی اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں، تو ہم جانتے ہیں، پھر یہ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابھی بل سے شروع ہو رہی ہے اگلی آیت، مطلب بات کیا ہے، ان کا یہ تعجب کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، سچی بات، صداقت کو جو رسول لے کر آئے، لما جاءهم جب ان کے پاس حق بات پہنچی، جھٹلایا تو وہ اس معاملے میں الجھن میں پڑ گئے اور شک میں ہیں، الجھن میں ہیں۔ اب انہیں توجہ دی جا رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھیں، اس کے بعد میں پھر زمین کی طرف دیکھیں، طرح طرح سے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے، تو سنیے۔ افلم ينظروا الى السماء
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کس طرح ہم نے اسے بنایا. دوسرا، ہم نے زینت بخشی ستاروں سے اور اس میں کوئی شگاف نہیں. تین چیزوں کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھیں بغیر ستون کے، ہزاروں سال سے ہے، کچھ بھی اس میں نقص نہیں. پھر زینت، رونق اور کوئی شگاف نہیں. اب زمین کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور زمین ہم نے پھیلایا اسے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. پہاڑ گاڑی اس لیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور رواسی اور جبال میں فرق کو بھی واضح رکھیے. جبال تو یہ ایسے پہاڑ جسے ہم آسانی سے توڑتے ہیں، اور رواسی بڑے بڑے پہاڑ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے ہمالیہ. اور اگائے ہم نے اس میں طرح طرح کی چیزیں خوشنما. بہیج یعنی خوشنما اور زوج یعنی طرح طرح کی. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. یہ چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں اور یہ جو نشانیاں اوپر پیش کی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ تبصرہ ہے، نصیحت ہے. تبصرہ یعنی جیسے کہ انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، حقیقت کو سمجھتا ہے. تو بعضوں نے بینائی کا ترجمہ کیے ہیں، جب بینائی ہوگی تو دیکھے گا نا. اور نصیحتیں ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرتا ہے. جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے اسے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب پیداوار کی طرف، تو پیداوار کس سے ہوتی ہے، اور باغات اور پانی، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اتارا ہم نے آسمان سے پانی، برسایا بابرکت. اگائے ہم نے اس سے باغات اور کاٹے جانے والی کھیت، اور کھیتی کے کاٹے جانے والے گلے. اصل میں حصید کاٹنا، تو اس سے مراد کھیتی جب ہم بناتے ہیں تو کاٹی جاتے ہیں، اور حب یعنی گلہ. اور ایک ہے باغات. تو باغات میں جیسے پھل فروٹ یہ توڑے جاتے ہیں، اور کھیتی میں جیسے کہ گیہوں، باجرہ، چاول یہ کاٹے جاتے ہیں، یہ مراد ہے. تو اب مثال دی جا رہی ہے باغات کی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اور کھجور باسقات بلند، اس کے لیے خوشے تہبت ہے. اب چونکہ باغات میں بہت سارے میوے ہیں، بہت سارے درخت ہیں، مگر ایک خاص جس کی اہمیت ہے لوگوں پر، وہ ہے کھجور. اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کا خوشہ بھی تہبت ہے، اور کتنی کھجوریں نکلتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے. تو سنیے، رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. یہ رزق ہے بندوں کے لیے، اور ہم نے زندہ کیا بھی اس کے ذریعے یہ پانی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو. اسی طریقے سے خروج، کہ انسان زندہ ہو کر زمین سے نکلیں گے. یہ جو آیت ہے متعدد بار مختلف انداز میں آئی ہے کہ جب بارش برسے گی، جس طریقے سے زمین سوکھنے کے بعد لہلہاتی ہے، اسی طریقے سور پھونکے جانے کے بعد انسان زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو بالکل واضح طور پر بتایا جا رہا ہے، جس بات پر انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے اٹھیں گے. اب جو ہے گزشتہ قوموں کی مثال دی جا رہی ہے
قریش کو سنایا جا رہا ہے تاکہ اس سے بھی عبرت حاصل کرے. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اس کے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور اصحاب رس نے اور ثمود نے. رس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جو سورۃ البروج میں ان کا قصہ ہے. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد قوم عاد اور فرعون اور برادران لوط. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور اصحاب ایکا، ایکا سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم جو اطراف مدین جنگلوں میں رہتی تھی اور درخت کی پوجا کرتی تھی. اور قوم تبع، تبع کہتے ہیں جس طریقے سے راجہ قیصر کسرا، تو قوم سبا کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارے وعید کے مستحق ہوئے. تو یہ بیان کیا گیا تاکہ قریش جن کو جانتے تھے، جن کو خبروں سے واقف تھے، جن عذاب جو جن پر آیا اس سے واقف تھے، تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا نہ ماننے کی صورت میں. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اب یہ جو انہوں نے کہا تھا نا اذا متنا وکنا ترابا، آیت نمبر 3 میں، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو واپس کیسے ہوں گے؟ تو کیا ہم پہلی تخلیق سے تھکے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جو انسانوں کو پیدا کیا تو کیا ہم تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں. تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے سے شک میں ہیں. تو یہ ایک لفظ نوٹ کر لیں، جیسے کہ شک، ریب اور یہ لفظ. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.